اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی کہ مشرکین مکہ نے اور خاص کر مکہ کے سرداروں نے، جن میں پیش عاص بن وائل تھا، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے انتقال پر طعنہ دیا تھا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بری باتیں کہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلاسے کے طور پر یہ صورت نازل فرمائی تھی اور حضور سے یہ کہا تھا کہ میرے حبیب، ہم نے آپ کو کیا نہیں دیا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دیا ہے، جتنی خیر ہو سکتی ہے وہ ساری خیر ہم نے آپ کو دے دی ہے۔ پھر آگے بتایا تھا کہ حضور سے اللہ نے یہ کہا تھا کہ جب دشمن پریشان کرے تو سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے پیار بڑھا دو۔ اس لیے میں نے وہاں مختصراً کہا تھا کہ آج کل لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ فلاں میری شادی میں نہیں آیا یا مجھے نہیں بلایا۔ ایسے لوگوں سے میں ضرور کہوں گا کہ امید مخلوق سے کم رکھیے، اور اگر مخلوق آپ سے کٹ رہی ہے اس بنیاد پر کہ آپ دین پر چلنا چاہتے ہیں، آپ شریعت پر چلنا چاہتے ہیں، تو آپ اور شریعت کی طرف متوجہ ہوئیے، آپ اور شریعت میں گھسیے، اللہ سے محبت کو اور بڑھائیے، پھر دیکھیے کیا مزہ آتا ہے، اور آپ کا جو دشمن ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ آج تک آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا کہ عاص بن وائل کی نسل، آپ نے سنا ہو کہ عاص بن وائل کی نسل میں سے ہیں، لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل دنیا میں ہے اور قیامت تک رہے گی۔ بہرحال اب سنانا مجھے یہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھی۔ یاد رکھیے آپ کی جو صاحبزادیاں تھیں وہ 4 تھیں۔ سب سے بڑی صاحبزادی جن کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا نکاح خالہ زاد سے ہوا تھا حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں ایمان لائے تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سے 3 صاحبزادیاں ایسی ہیں کہ میرے آقا کی حیاتی میں اس دنیا سے چل بسی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال ہے، سن ہجری 8 کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، اور کس جو ہے تکلیف کے ساتھ وہ اس دنیا سے گئی ہے وہ دردناک داستان میں آپ کو سنانا نہیں چاہتا، میں نے دوسری جگہ سنا رکھی ہے۔ دوسری صاحبزادی ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جانتے ہیں پہلے ابو لہب کے بڑے لڑکے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، طلاق دے دی تھی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا تھا، حضرت عثمان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، پھر حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، لیکن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے بہت جلد اس دنیا سے چلی گئی۔ بدر کے بعد سن ہجری 2 میں بدر کا واقعہ پیش آیا، بدر کے بعد چیچک کی بیماری پھیلی تھی، اسی بیماری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا اور میرے آقا کے آنکھوں کے سامنے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح بھی ابو لہب کے دوسرے صاحبزادے سے ہوا تھا، لیکن اس نے بھی طلاق دے دی تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رقیہ کے بعد ان سے نکاح کیا تھا، لیکن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال سن ہجری 9 میں میرے آقا کی آنکھوں کے سامنے ہو جاتا ہے۔ چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور میرے آقا کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پھر حضور کی نسل کیسے چلی؟ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، اللہ کا نظام دیکھیے، دشمن آپ کو طعنے دے رہا ہے، دشمن آپ کی نسل کو مٹانا چاہتا ہے، اللہ نسل کیسے چلاتا ہے؟ مختصراً آپ کو سنا دوں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کربلا کے میدان میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں آپ کو شہید کر دیا گیا، تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے جو صاحبزادے تھے جن کا نام تھا علی اور ان کا لقب تھا زین العابدین،
وہ بھی اس جنگ میں شریک تھے، لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے بہت سخت بخار تھا تو وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ مورخین نے ان کی عمر 22 یا 23 سال لکھی ہے۔ دشمن ان کو مارنا چاہتا تھا، لیکن عرب آپ جانتے ہیں بڑے غیور ہوتے ہیں، تو کسی نے غیرت دلائی تھی کہ تمہیں غیرت نہیں آتی، ایک بیمار کو مارو گے۔ اللہ کا نظام دیکھیے کہ دشمنوں نے ان کو چھوڑ دیا، اللہ نے ان کے ذریعے سے میرے آقا کی نسل کو چلایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا کی نسل کو کس طرح چلا رہے ہیں، اور دشمن میرے آقا کی نسل کو مٹانا چاہتا ہے۔ بہرحال تو یہ تو صاحبزادیوں کے تعلق سے کچھ سنایا۔ صاحبزادوں کے تعلق سے میرے آقا کے صاحبزادوں کے بارے میں راجح قول یہ ہے، بہت سارے اقوال ہے، راجح قول یہ ہے کہ 3 صاحبزادے تھے۔ سب سے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، ہجرت سے پہلے پیدا ہوئے تھے، اور انہی کے انتقال پر یہ عاص بن وائل وغیرہ نے طعنے مارے تھے، اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ دوسرے صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا۔ دوسرے صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ، اور تیسرے صاحبزادے تھے حضرت بلال، حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور دوسرے دن ہی چاند جو ہے سورج گرہن ہوا تھا، تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم کی وجہ سے سوگ منا رہا ہے، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نانا، یہ چاند سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کسی کی موت پر یہ سوگ نہیں مناتے ہیں۔ بہرحال میرے آقا کے یہ صاحبزادے تھے اور صاحبزادیاں تھی۔ بس بتانا یہ مقصود تھا کہ دنیا اس پر تلی ہوئی تھی کہ میرے آقا کی نسل کو ختم کر دے، لیکن اللہ رب العزت نے ٹھان لی تھی، میرا اللہ چاہ رہا تھا کہ میں حبیب کی نسل کو بڑھاؤ، تو دنیا نے جو ہے مل کر بھی میرے آقا کی نسل کو ختم نہیں کیا اور ختم نہ کر سکی۔ اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے کی ضرورت ہے اور اسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ اب آئیے سورۃ الماعون کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ ماعون یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ دیکھیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدھی سورت مکی ہے اور فویل للمصلین سے آدھی سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اوپر والا حصہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے۔ لیکن اس عاجز کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ پوری سورت مکی ہے، پوری سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے بہترین قول یہی معلوم ہوتا ہے۔ اب سوال یہ کہ سورت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کو ہلاک کیا، واقعہ آئے گا، جب واقعہ آئے گا تو بتلاؤں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی تھی، تو قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وہاں مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کے اندر قومیت پرستی پیدا ہو گئی تھی، جس کو انگلش میں نیشنلزم کہتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہنے لگے تھے کہ دیکھو ہماری وجہ سے، ہم کتنے بڑے لوگ ہیں کہ ہماری وجہ سے اللہ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی۔ تو ظاہر سی بات ہے، حالانکہ انہیں تو اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے تھا، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کے اندر قومیت پرستی پیدا ہو گئی، جس کو ہم کہتے ہیں لیڈرشپ پیدا ہو گئی، اور وہ اپنے آپ کو صرف قوم کے ٹھیکیدار سمجھنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ایسے قوم کے ٹھیکیدار، یا یہ کہو کہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں جو غریبوں کا خون چوسنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان لوگوں کے یہ ایسے سرمایہ دار، ایسے نیشنلزم، ایسے قوم پرست لوگ، ایسے قوم کے ٹھیکیدار لوگ جو ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں، قوم کے ذمہ دار نہیں، ذمہ داری نہیں لیتے، بس اپنے آپ کو قوم کا بڑا سمجھتے ہیں، ان کے اندر کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ نے اس صورت کے اندر ایسے قوم کے ٹھیکیداروں کی بیماریاں بیان کی۔ اللہ کتنی پیاری صورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو صرف قوم کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، قوم کی ذمہ داری نہیں لیتے، سرمایہ دار ہوتے، چاہتے ہیں کہ صرف ہم مالدار رہیں، ان کے اندر سب سے بڑی بیماری یہ ہوتی ہے کہ وہ آخرت کو بھلا چکے ہوتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ اس بات کو بھلا چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بنیادی بیماری ہے۔ جب یہ بیماری انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی تو وہ جو چاہے گا کرے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسے سرمایہ دار آج غریبوں کا خون چوس رہے، آج پوری انسانیت جو ہے ٹھنڈی کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ راستے پر آ چکی ہے، غریب رو رہا ہے، لیکن یہ جو سرمایہ دار ہے نا، وہ ان کے ماتھے پر جو تک نہیں رینگتی، اس لیے نہیں رینگتی ہے کہ وہ بھلا چکے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ یہ بنیادی بیماری ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں
اللہ کی طرف، آخرت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. ہمارے سامنے ہمیشہ یہ رہنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے حساب دینا ہے. آج اگر میں کسی غریب کو، اس لیے آگے دوسرے نمبر کی بیماری بیان فرمائی کہ جب یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، آخرت کو بھلا چکا ہوتا ہے، قیامت کو بھلا چکا ہوتا ہے، سب سے پہلی بیماری اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ یتیموں کو دھتکارتا ہے، وہ یتیموں کا حق نہیں دیتا ہے. آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، آج ہوتا کیا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ بھائی مر گیا، بھتیجا میری پرورش میں آ گیا، اب میں اس کا بڑا ہو گیا، اب میں ٹھیکیدار بن گیا. اب جب میں ٹھیکیدار بن گیا تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں اس کے مال کو ہڑپ کر لیتا ہوں، اس کا حق چھین لیتا ہوں. آپ جانتے ہیں ہماری سوسائٹی میں کہنے کی ضرورت نہیں آج لوگ کیا کر رہے ہیں، آج پرورش کے نام پر لوگ یتیموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو اللہ اس صورت میں ایسے ٹھیکیداروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی پول کھول دی ہے. اور میں آپ کو عرب معاشرے کی حالت بیان کروں کہ عرب معاشرے میں جو بڑے بڑے سردار تھے وہ غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ کیا کرتے تھے. جو ہے قاضی ابو الحسن الماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلام النبوہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابو جہل، آپ جانتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سردار سمجھتا تھا، ایک یتیم کا وصی تھا، ذمہ دار تھا. ایک روز وہ بچہ جو ہے اس حالت میں اس کے پاس آیا کہ اس کے بدن پر کپڑے تک نہ تھے. اس نے آ کر کہا کہ یار جو میرے باپ کا مال ہے تمہارے پاس ہے، اس میں سے کچھ مجھے کپڑے دلا دیجئے. اس ظالم نے اس کی طرف توجہ نہ کی، وہ بیچارہ مایوس ہو کر چلا گیا. قریش کے سردار جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے شرارت کرتے ہوئے کہا کہ ایک کام کرو. اس بچے سے کہا کہ محمد کے پاس جاؤ، شکایت کرو، وہ ابو جہل سے سفارش کر کے تمہیں تمہارا مال دلوا دے گا. ان ظالموں کی نیت یہ تھی کہ جب محمد ابو جہل کے پاس جائے گا تو آپس میں کچھ ٹکراؤ ہوگا اور ٹکراؤ کی وجہ سے کچھ جھڑپ ہوگی اور بہت مزہ آئے گا. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جب یہ بچہ میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے آقا اسی وقت کھڑے ہوئے اور بدترین دشمن کے پاس تشریف لے گئے. اس نے آپ کو دیکھ کر آپ کا استقبال کیا اور اس بچے کا حق فوراً دے دیا. تو یہ مشرکین مکہ جو ہے بڑے پریشان ہو گئے، کیا بات ہے بھائی. آ کر کہا کہ ارے تو بھی بددین ہو گیا، تو بھی اس کی طرف میں چلا گیا. تو اس ابو جہل نے کیا کہا آپ جانتے ہیں؟ ابو جہل نے کہا نہ بھائی میں اپنے دین پر ہوں، لیکن جب محمد میرے پاس آئے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے دائیں بائیں ایک نیزہ ہے جو میرے اندر گھس جائے گا، ذرا بھی میں نے اس کی مرضی کے خلاف کام کیا تو وہ مجھے مار ڈالے گا. آپ سمجھ سکتے ہیں، مجھے یہاں سنانا یہ ہے کہ اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں کا حال کیا تھا، وہ یتیموں کے ساتھ کیا کر رہے تھے. ایک بیماری. دوسری بیماری قرآن نے یہ بیان کی کہ وہ خود تو غریبوں کو کھلاتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی کھلائے تو روڑا بنتے ہیں. کبھی وہ ابھارتے ہی لوگوں کو کہ آپ مسکینوں کو کھلائیے، خود بھی برا کام کرتے ہیں اور جو اچھے کام کرنے والے ان کے لیے بھی روڑا بنتے ہیں. اور تیسری بیماری جو بہت خطرناک بیماری بیان کی، ہم دیکھتے ہیں نا ہماری سوسائٹی میں حاجی صاحب، لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب، تو اب ظاہر سی بات ہے جب حاجی صاحب ہے تو نماز کے لیے تو آنا پڑے گا نا. تو دکھلانے کے لیے نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ تو ہمیں حاجی صاحب کہتے، لوگ کہتے کہ بھائی یہ تو بڑے بڑے غریبوں کی ذمہ داری لے رکھی ہے انہوں نے اور ان کی پرورش میں بہت ساری بڑی تعداد میں غریب ہے، تو یہ حاجی صاحب جو ہے مسجد میں حاضر تو ہوتے ہیں، لیکن کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. ایسے ٹھیکیدار لوگ اگر نماز کے لیے بھی حاضر ہوتے ہیں تو صرف دکھلانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اللہ کی پناہ. اور اخیر میں تو اللہ نے ان کی کیسی بیماری بیان کی. اللہ کہہ رہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. معاون کہتے ہیں استعمال کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں. ہم دیکھتے ہیں پڑوس میں رہتے، بھائی نمک نہیں ہے تو نمک دے دو، بھائی میرے گھر میں پلیٹ نہیں ہے پلیٹ دے دو. تو یہ اتنے بخیل ہوتے ہیں ایسے ٹھیکیدار کہ ایسی معمولی چیز دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں. اللہ کی پناہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بخل، ان کی ریاکاریاں اور یتیموں کے ساتھ ان کا سلوک سب کچھ بیان کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو کسی قوم کا بڑا بنایا ہے، اللہ نے آپ کو کسی کا کفیل بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اللہ نے آپ کو کسی قوم کی جو ہے ذمہ داری سونپی ہے، تو پھر تمہارے اندر کبھی یہ بیماریاں نہیں ہونی چاہیے. یتیموں کے حقوق ادا کرنے چاہیے اور خود
بھی کھلاؤ غریبوں کو اور دوسروں کو بھی ابھارو، اور نماز پڑھو، عبادت کرو تو دکھلانے کے لیے نہیں۔ رمضان میں افطار پارٹیاں ہوتی ہے، دکھلانے کے لیے ہوتی ہے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی اللہ کے راستے میں معمولی چیز بھی نہیں دیتے ہیں۔ لوگوں کی چیزیں ہڑپتے ضرور ہے لیکن اللہ کے راستے میں معمولی چیز بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے اخیر میں علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ نے معون کی جو تفسیر کی ہے وہ تفسیر کی الابرہ، ابرہ کہتے ہیں سوئی کو، والفاس کہتے ہیں کلہاڑی کو، قدر ہانڈی کو کہتے ہیں، القصع پلیٹ کو کہتے ہیں، یعنی ایسی معمولی چیزیں بھی دینے کے روادار نہیں ہوتے، تیار نہیں ہوتے۔ اللہ پوری قوم کے ایسی بیماری سے حفاظت فرمائے اور ایسے ذمہ دار ہمیں عطا فرمائے جو قوم کی صحیح رہبری کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب